دیکھیں مان دونوں رہے تھے، امریکہ بھی مان رہا تھا اور ایران بھی مان رہا تھا، انکار کسی نے نہیں کیا تھا، بات چیت چل رہی تھی. اور جس دن پہلا حملہ ہوا 28 کو تو بالکل ایرانی عوام نے اپنا فیصلہ اسی وقت دے دیا تھا کہ وہ اپنی رجیم کے ساتھ ہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ جتنی بھی پہلے مظاہرے امریکہ نے کرائے تھے، اس حملے نے ان کی پوزیشن بہت مضبوط کر دی تھی. آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، جب پچھلے سال مئی میں ہمارے اوپر میزائل آئے تو ہمارے لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے پورے پاکستان میں نکل آئے. نور خان بیس پہ پنڈی پہ رات کو 3 بجے پہنچے ہوئے تھے لوگ. تو یہ ہوتا ہے جہاں قومیت عصبیت موجود ہو. اب آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ کیا کھڑی ہوئی ہے بات. یہاں پہ میرے حساب کتاب میں یہ جو 3 ممالک کا دورہ ہے ایرانی وزیر خارجہ کا، وہ یورینیم سے متعلق ہے، اور وہ بالکل جو امریکی ڈیمانڈ ہے، چونکہ پہلے بھی ایرانی مانے ہوئے تھے، لیکن اس کا تھا کہ وہ کہاں رکھا جائے گا. اب آپ کو اگر عمان میں رکھنی ہے تو وہاں تو فیسیلیٹیشن بنانی پڑے گی. تو رشیا اور پاکستان بنتے ہیں، تو پاکستان میں تو پورا انٹرنیشنلی مانیٹرنگ موجود ہے اور ہمارا پروگرام کلیئر ہے دنیا میں. تو میرے حساب کتاب میں وہ جو بات چیت کا محور، جو کہ وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ بھی کہہ کے گئے تھے کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ امریکہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اور آج بھی ان کے وزیر جنگ نے اسی کے اوپر بات کی تھی. میرے حساب کتاب میں جہاں وہ میسیجز آئیں گے باقی جو وہ موبائل پہ یا ٹیلی فون پہ جس طرح ہوتا ہے کہ موساد نے ایک بہت اچھا نیٹ ورک وہاں قائم کیا ہوا ہے راہ کی مدد کے ساتھ، تو اس میں وہ گفتگو جو نہیں کرتے، تو تبھی ہمارے فیلڈ مارشل بھی 3 دن وہاں رہ کے آئے تھے وار زون میں جا کے. کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آپ گئے ہیں وہاں سے. اب یہ جواب آئے گا فائنل، جو ہمارے ساتھ شاید ان کا 2 گھنٹے کا یہ وزٹ ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری ساری قیادت سے ملٹری اور سول کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر وہ اگلے سفر پہ اپنا مسقط اور رشیا روانہ ہوں گے. لیکن اس میں وہ میسیجز کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ کس حد تک پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور جو ہمارے پاس موجود ہے اطلاع کہ امریکہ کس حد تک ان کو وہ جو ان کے مطالبات ہیں، تحفظات ہیں کہ ہرجانہ کتنا ہے، ان کے فریز اماؤنٹس جو ہیں وہ کتنی دیں گے، سینکشنز کتنی ختم ہوں گی پہلے مرحلے میں، کیا 5-6 مہینے کا ایک پائیدار سیز فائر ہوگا، اور پھر ٹیکنیکل کمیٹیاں بیٹھیں گی، کس طرح ہوگا. یہ ایک مرحلہ ہے. اور وہ یورینیم کو بہرحال اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ وہاں پہ، حالانکہ صدر ٹرمپ نے تو پہلے کہا تھا ہم نے تباہ کر دیا، پھر اس دفعہ کہا کہ ہم نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ جس قابل بھی ہے وہ ایٹم بم چند ہفتوں میں بن سکتا ہے. ٹرمپ صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں. وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، اہداف تو جون میں بھی پچھلے سال حاصل کر لیے تھے، وہ پچھلی دفعہ بھی کر لیے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے بلاک بسٹر بم B-52 بمبار سے جو مارے تھے ہم نے تو ٹنل تباہ کر دی. مطلب ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں. یہ وہ جو ہے نا ہمارے ہاں پھوکے خیل کہتے ہیں، یہ امریکن پریزیڈنٹ بھی وہی ہیں. یہ 1 گھنٹے میں 4 پھوکے مارتے ہیں اور چاروں طرف میزائل وہ مارتے ہیں جو انہی کی طرف واپس آتے ہیں. JD وینس چل پڑے ہیں، چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا تھا. پھر وہ کہنے لگے جمعے کو مذاکرات ہوں گے. بھائی ایران نے تو کوئی بات نہیں نا کی آپ سے. ہاں، پاکستان کی میڈیشن نے آج ہی وہ دن دکھایا ہمیں لا کے کہ آپ ان کی طرف سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، پہلے ان کی طرف سے کالز آئی ہیں، ورنہ ہم ہی رابطے کر رہے تھے دونوں اطراف میں. اب وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو بلاکڈ ہے وہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، چائنا کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے. چاہے جو مرضی کہیں، ایران کا انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہوا ہے، بہت تباہ ہوا ہے، اور مزید جنگ نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے نہ ایران کر سکتا ہے. تو پاکستان تو وہ فیسیلیٹیشن کر رہا ہے کہ دونوں ون ون پوزیشن میں کسی طریقے سے آ جائیں. عامر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے دورے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے. اس دورے سے کتنا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کی ثالثی میں خطے میں تناؤ کم ہوتا اب نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے پڑوسی سب سے اہم ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ پڑوسی سب سے اہم ہے. مئی میں نہیں تھے سب سے اہم. سب سے پہلے وہ سمندری راستہ جہاں سے بنتا تھا انڈیا کے ساتھ تھا، وہاں معاہدے کرنے چلے گئے تھے، ہمارے پاس بعد میں آئے تھے. جون میں انہوں نے بالکل جنگ لڑی، اور ان کی پارلیمنٹ نے ہمارے تشکر کا اظہار کیا، کیونکہ بہت کچھ تھا اور بہت کچھ ہے جو بتانے کو ہے. عامر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ برا وقت بتاتا ہے کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے. شاید یہ ہوا ہے ایران کے ساتھ. یہ بات یہ نہیں، یہ جون میں ان کو سمجھ آئی. راہ اور موساد نے جب کارنامے دکھائے، ورنہ تو کلبھوشن یادیو پہ وہ بالکل خاموش تھے، کیونکہ چاہ بہار سے جو کچھ انڈین ایکسپورٹ دہشت گردی ہماری طرف کر رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اب دونوں دفعہ میں ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے جو انڈیا کو راستہ دیا تھا، اور انڈیا تو بھاگ گیا، انڈیا تو فوراً اسرائیل کے پاس پہنچ گیا تھا 2 دن پہلے. اور مودی صاحب کی دیکھیں چپ، ایک تو ہم نے مئی سے لگوائی بھی ہے اور مسلسل آج بھی وہ چپ ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ایران کو ہمیشہ ساتھ لیا، ساتھ لے کے چلے، اور پورے گلف کو ساتھ لے کے چلے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ، ہمارا ڈائسپورا پورے گلف میں ہے، 70-80 لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ رہتے
رہتے ہیں, وہاں سے ہمارا سارا زر مبادلہ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایران کو نہیں چھوڑا. اور یہی وہ بات تھی جو پاکستان کے اندر بھی مانی گئی اور دنیا نے بھی مانی, اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کیے. یہ وہ فارن پالیسی تھی ہماری جس میں ہمارے سب لوگوں نے مل کے یہ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ توازن برقرار کیسے ہے. صحیح, پاکستانیوں نے بڑا اچھا کارنامہ سر انجام اور اس کو لے کے چلنا ہی بڑی بات ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ایاز صاحب, وزیر جنگ کی ابھی پریس کانفرنس ہم سب نے سنی, دھمکیاں دیے جا رہے ہیں, خدا کر کے مذاکرات کی جانب اگر آنے لگتے ہیں تو پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ فیس سیونگ ہے اپنے عوام کے لیے, یا پھر میڈیا پر آ کر جان بوجھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہے تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جا سکے؟ اصل میں وہ آج وہ عامر کہتے ہوتے ہیں نا ٹرمپ کی ہڈی کھلنی ہے, وہ آج نہیں کھلی, تو وزیر جنگ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ہڈی کھول کے, تو یہ دھمکیاں شمکیاں جو ٹرمپ صاحب نے لگانی ہوتی ہیں میں لگا دیتا ہوں. انہوں نے دھمکیاں لگا دی, وہ میں ان دھمکیوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا, جیسے ٹرمپ صاحب کی باتوں کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا جب تک کہ وہ ہماری تعریف نہ کریں, وہ مجھے سیریس بات لگتی ہے. دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہے آج جو ہونے جا رہا ہے کہ وہاں سے فون آنا, پرائم منسٹر سے بات کرنا, پھر فیلڈ مارشل سے بات کرنا, اور اس کے بعد ان کا پاکستان آنا, چاہے 2 گھنٹے کے لیے آئیں, یہاں پہ بات چیت ہوگی, اس کے بعد مسقط اور ماسکو جانا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے اس حوالے سے کہ ایران اب نکلا ہے وہاں سے, اور اس کے بعد وہ رشیا سے بھی بات کرے گا. ممکن ہے کہ کل کو آپ کو پتہ چلے کہ چائنا کا وزٹ بھی ان کا ہو جائے, اور اس طرح سی چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک بظاہر خاموش تماشائی بنے ہوئے رشیا اور چائنا بھی, لیکن سب سے زیادہ نقصان تو اس میں چائنا کو ہو رہا ہے نا. چائنا کو سب سے زیادہ تیل چاہیے. پہلے وینزویلا پہ قبضہ کر لیا تیل پہ ٹرمپ نے, اس کے بعد پھر اب وہ پوری کوشش یہ ہے کہ ایران کے تیل پہ بھی کسی طریقے سے قبضہ کر لیا جائے. لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ اپنی گراؤنڈ فورسز وہاں نہیں اتار سکتے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ بڑھ کے مار سکتے ہیں, اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ تباہ کر دیا میں نے ہر چیز. بنیادی طور پہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کوئی پلاننگ تھی نہیں. وینزویلا ماڈل ذہن میں تھا, اور ٹرمپ صاحب کو شاید اسی طرح سے لگا ہوگا کہ بس ہم نے آنا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ٹرمپ صاحب کے لیے آؤٹ آف دی سلیبس آ گیا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ, بڑی شعار ہے میں نے حساب لگایا کہ آؤٹ آف سلیبس جب آیا ہے تو پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کروں کیا. مطلب وہ امتحان میں تو بیٹھ گیا ہوں, اب پرچہ حل نہیں ہو رہا. یہ پرچہ حل کرنے کے لیے وہ پھر اس کے بعد وہ ظاہر وہ ادھر ادھر نا ممتحن کو ہی وہ باتیں سنانا شروع کر دیتے کہ تو پرچہ ہی سے نہیں بنایا, میں کتوں حل کرنا تھا. ٹرمپ صاحب اصل میں مشکل میں پھنس گئے اور پوری دنیا کو پھنسا دیا. اب نکلنا وہ بھی چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ایران بھی بھائی کیوں, مطلب جنگ ایران کیوں چاہے گا کہ دوبارہ امریکہ اٹیک کرے, اور پھر آپ نائے ہرموز کو بند رکھنا کس کے مفاد میں ہے؟ پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں نا آئل پھر مہنگا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج وہ جیسے کہ وعدہ کیا تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے سستا کریں گے, وہ پھر $100 سے اوپر چلا گیا.